اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 23 ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اسم معرب میں ہوگی کہ اسم معرب کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سابقہ کسی درس میں بیان کیا تھا کہ کلمہ یا معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے۔ پھر اسی ذیل میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اسم کی بھی دو قسمیں ہیں، اسم یا غیر متمکن ہوتا ہے یا متمکن ہوتا ہے۔ اسم غیر متمکن یعنی اسم مبنی، اور اسم متمکن یعنی اسم معرب۔ وہاں ہم نے پھر اسم غیر متمکن میں تفصیلاً بحث کی تھی کہ اسم غیر متمکن یا اسم مبنی کی 8 اقسام ہیں: ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی۔ یہ 8 اقسام ہم نے اسم غیر متمکن کی اقسام میں بیان کیا تھا۔ جو آج کا درس ہے ہمارا وہ ہے اسم متمکن یا اسم معرب میں، کہ اسم متمکن کیا ہے، اسم معرب کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تعریفیں ہم نے پہلے بیان کر دی تھیں کہ اسم غیر متمکن وہ ہے کہ جس کے آخری حرف کی حالت، حرکت اور اعراب تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ ایک ہی حرکت رہتی ہے، ایک ہی اعراب رہتا ہے، وہ اسم غیر متمکن یا اسم مبنی کہلاتا ہے۔ اور اسم متمکن یا اسم معرب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس اسم کے آخری حرف کی حالت، حرکت اور اعراب ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس اسم معرب کی 2 اقسام ہیں: اسم معرب یا منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے۔ اگر ہم اجمالاً ان دونوں قسموں کا تعارف کرانا چاہیں تو اس کا اجمالی تعارف ان دونوں کا یہ ہوگا کہ اسم معرب جو منصرف ہوتا ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں تینوں حرکتیں اور تنوین آ سکتی ہے، یعنی زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یہ ساری حرکات جس اسم پر آ جائیں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اسے اسم معرب منصرف کہتے ہیں۔ اور جس اسم معرب کے آخری حرف کی حرکت کے طور پر فقط فتحہ اور ضمہ آ سکے، یعنی زبر اور پیش آ سکے، نہ ہی کسرہ آئے اور نہ ہی تنوین آئے، یعنی ہے اسم معرب لیکن اس پر زیر نہیں آ سکتی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں آ سکتی، صرف اور صرف کیا آ سکتا ہے؟ زبر اور پیش۔ اگر کوئی ایسا اسم معرب ہے تو اسے اسم معرب غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ لہذا منصرف جو اسم معرب ہوتا ہے اس پہ تینوں حرکات زبر، زیر، پیش آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش بھی آ سکتی ہیں۔ اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر زبر اور پیش تو آ سکتی ہیں لیکن کسرہ یعنی زیر بھی نہیں آ سکتی اور تنوین بھی نہیں آ سکتی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یہ بھی نہیں آ سکتی۔ اب ہم ان دونوں کی تعریفوں میں آتے ہیں، ان دونوں کی تعریفیں کیا ہیں، لیکن دونوں کی تعریفیں بیان کرنے سے پہلے ایک اصطلاح کو واضح کرنا ضروری ہے کہ جو اصطلاح ان دونوں تعریفوں میں استعمال ہوئی ہے، اور وہ اصطلاح ہے اسباب منع صرف۔ اسباب منع صرف کیا ہے؟ یہ اصطلاح منصرف کی تعریف میں بھی ذکر ہوئی ہے اور غیر منصرف کی تعریف میں بھی ذکر ہوئی ہے، اس لیے اسباب منع صرف کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، صرف کہتے ہیں، آپ نے کتاب صرف میں جس طرح پڑھا کہ صرف کہتے ہیں پھیرنا، تبدیل کرنا۔ اب چونکہ اسم متمکن یا اسم معرب کے آخری حرف کی حرکت، اعراب، حالت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، کبھی 2 پیش، تو یہ تبدیلی ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات
یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ یہ تبدیلی واقع نہ ہو، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اس تبدیلی کو ممنوع قرار دیتی ہیں کہ یہ جو آخر پہ تبدیلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آخر پر زبر آ سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، لیکن نہ ہی زیر آئے اور نہ ہی تنوین آئے، یعنی زیر بھی نہ آئے، دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہ آئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں کہ اس میں معرب کے آخری حرف کی جو حرکت ہے، جو اعراب ہے، اس پر زبر اور پیش تو آ جائے صحیح ہے، لیکن زیر اور تنوین نہ آ سکے۔ جو چیزیں اس چیز کا سبب بنتی ہیں انہیں اسباب منع صرف کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں تبدیلی کو ممنوع قرار دیتی ہیں انہیں اسباب منع صرف کہا جاتا ہے۔ اور وہ اسباب کتنے ہیں، وہ چیزیں کتنی ہیں، وہ 9 چیزیں ہیں، وہ جو ہم بعد میں سے تفصیلاً بیان کریں گے۔ لہٰذا اسباب منع صرف وہ اسباب ہیں جو اس میں معرب کے آخری حرف کی حرکت یا اعراب کے طور پر فقط زبر اور پیش کو تو اجازت دیتے ہیں، لیکن زیر دو زبر دو زیر دو پیش کو اجازت نہیں دیتے، انہیں اسباب منع صرف کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تعریفوں میں۔ اس میں معرب جو منصرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، یعنی یہ جو ہم 9 اسباب ذکر کریں گے، جو چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اس میں معرب کے آخر پر زبر اور پیش آ جائے صحیح ہے، لیکن زیر بھی نہ آئے اور تنوین بھی نہ آئے، یہ جو 9 اسباب ہیں ہم جو ابھی بعد میں ذکر کریں گے، اگر ان 9 اسباب میں سے کوئی سبب بھی نہ پایا جائے کسی اسم میں تو اسے اس میں معرب منصرف کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی اسم میں اگر نہ پایا جائے تو وہ اس میں معرب منصرف کہلائے گا۔ تو یہ ہوگا کیا پھر؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر تنوین بھی آ سکے گی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور تینوں حرکات بھی آ سکیں گی، یعنی زبر زیر اور پیش۔ مثلا زیدن، جاء زیدن، زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، میں زید کے قریب سے گزرا۔ اب زیدن کی دال پر 2 زبر ہے، زیدن میں 2 پیش ہے، زیدن میں 2 زبر ہے، زیدن میں 2 زیر ہے۔ اب یہ تینوں حرکات آ سکتی ہیں اور ساتھ تنوین بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 9 اسباب بعد میں ہم ذکر کریں گے، ان 9 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی زید میں نہیں پایا جاتا، یعنی اسباب منع صرف میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا زید میں۔ تو اس وجہ سے زید کیا ہے؟ اس میں معرب ہے، اور اس میں معرب کون سا؟ منصرف۔ یہ ہوئی منصرف کی تعریف۔ اب اس میں معرب جو غیر منصرف ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اس میں معرب جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، یعنی جو ہم 9 اسباب ذکر کریں گے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس میں معرب کے آخری حرف پر نہ ہی زیر ہے نہ ہی تنوین ہے۔ ان 9 اسباب میں سے اگر کسی اسم میں 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو تو ایسا اسم اس میں غیر منصرف کہلائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی جس اسم میں اسباب منع صرف میں سے 2 اسباب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف کہلائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس اسم پر نہ ہی کسرہ آ سکے گی، یعنی زیر بھی نہیں آ سکے گی، اور تنوین بھی نہیں آ سکے گی، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش یہ بھی نہیں آ سکیں گی، صرف اور صرف زبر اور پیش آ سکیں گی۔ مثلا احمد، جاء احمد، رأیت احمدا، مررت باحمدا۔ اب احمدا اور احمدو پڑھ سکتے ہیں، احمدے بھی نہیں پڑھ سکتے، احمدن احمدن اور احمدین بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اگرچہ معرب ہے لیکن غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر زیر بھی نہیں آ سکتی اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ اب کیوں یہ غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس احمد میں
دو سبب پائے جاتے ہیں، اسباب معنی صرف میں سے دو سبب پائے جاتے ہیں۔ کون سے دو سبب؟ کہ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا وزن فعل ہے۔ یہ ہم ان 9 اسباب میں سے دو سبب ہیں جو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اب وہ کون سے اسباب معنی صرف ہیں جو اس میں معرب کے آخری حرف پر زیر بھی نہیں آنے دیتے، تنوین بھی نہیں آنے دیتے؟ وہ کون سے 9 اسباب ہیں؟ وہ ہیں عدل، عجمہ، الف نون زائدتان، وزن فعل، وصف، جمع منتہی الجموع، ترکیب، معرفہ، تانیث۔ یہ 9 اسباب ہیں جو کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا موجب بنتے ہیں اور اس اسم معرب کے آخری حرف پر زیر بھی نہیں آنے دیتے اور تنوین بھی نہیں آنے دیتے۔ اب ان 9 اسباب میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے عدل۔ اس عدل کو وضاحت کرتے ہیں۔ اب ان 9 اسباب میں سے ہر سبب کو ہم تفصیلاً یہاں ذکر کرتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ یہ ہم اپنی روزمرہ اردو میں بھی گفتگو میں استعمال کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے فیصلے سے عدول کر لیا ہے۔ یہ عدل اسی عدول کے معنی میں ہے۔ اب یہاں علم نحو کی اصطلاح میں عدل کا کیا معنی ہے؟ کہ کسی اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف چلا جانا، اس طرح کے اصلی صیغہ کے حروف بھی باقی رہیں۔ یعنی ایک اصلی صیغہ ہے، اس سے ایک اور اسم نکلتا ہے۔ مثلا ثلاثو، اس کا معنی ہے 3 اب اس ثلاثو کا اصلی صیغہ کون سا ہے؟ اصلی صیغہ ہے ثلاثہ ثلاثہ، 3 اب اس اصلی صیغے سے ایک اسم نکلا ہے اور وہ اسم ہے ثلاثو۔ تو یہ ثلاثو کیا ہوگا؟ معدول کہلائے گا۔ یعنی جو اسم اصلی صیغہ سے نکلتا ہے اسے معدول کہتے ہیں، ثلاثو معدول کہلائے گا، اور جس اصلی صیغہ سے نکلتے ہیں اسے معدول عنہ کہتے ہیں، اور اس سارے پروسیس کو عدل کہتے ہیں۔ لہٰذا ثلاثو معدول ہے، ثلاثہ ثلاثہ یہ معدول عنہ ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ثلاثہ ثلاثہ 3 اور ثلاثو کا معنی بھی 3۔ تو لہٰذا ثلاثو کیا ہوگا؟ یہ ثلاثو غیر منصرف ہے۔ اب اس عدل کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں کہ یہ عدل یا تحقیقی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ عدل تحقیقی کون سا ہوتا ہے؟ عدل تحقیقی وہ عدل ہوتا ہے جس کی واقع میں کوئی اصل ہو، یعنی حقیقت میں اس کا کوئی اصلی صیغہ ہو۔ مثلا جس طرح ثلاثو ہے، ثلاثو کا اصلی صیغہ کیا ہے؟ ثلاثہ ثلاثہ۔ اب ثلاثہ ثلاثہ اس کا اصلی صیغہ ہے اور وہ حقیقت میں موجود ہے، تو لہٰذا ثلاثو کیا ہوگا؟ اس میں عدل تحقیقی ہوا ہے۔ مثلا آیت مجید ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ خداوند متعال ملائکہ کو پیغام رساں بنانے والا ہے، اور وہ ملائکہ ان کے پر 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں۔ اب یہ ثلاثہ کیا ہے؟ 3۔ اس ثلاثہ کا اصلی صیغہ کیا ہے؟ ثلاثہ ثلاثہ۔ تو ثلاثہ کیا ہے؟ یہ ثلاثو غیر منصرف ہے۔ اب اس ثلاثو پر پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، لیکن زیر نہیں آ سکتی، اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ثلاثو وصف ہے، عفواً عدل ہے، جس طرح عدل تحقیقی ہوا ہے، عدل ہے اس میں، اور دوسرا اس میں جو سبب ہے وہ وصف کا ہے، اور وہ وصف ہم اس کی بعد میں وضاحت کرتے ہیں۔ لہذا ثلاثو میں چونکہ 2 اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں تو ثلاثو غیر منصرف ہے، اس پر نہ تنوین آ سکے گی نہ ہی کسر آ سکے گی، تو یہ عدل تحقیقی ہوا۔ عدل تقدیری کیا ہے؟ عدل تقدیری وہ عدل ہے جس کی واقع میں کوئی اصل نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا حقیقت میں کوئی اصلی صیغہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی سبب کے اس کی اصل ویسے مان لی جاتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی، ویسے فرض کر لی جاتی ہے، مان لی جاتی ہے۔ مثلا عمرو، اب عمرو جو ہے
اس میں اسباب منع صرف میں سے ایک ہی سبب تھا اور وہ تھا معرفہ. وہ ہم معرفہ علم بعد میں بیان کریں گے اسے. وہ ایک ہی سبب تھا اور یہ ایک ایسا سبب بھی نہیں ہے کہ جو دو سببوں کے قائم مقام ہو. تو اب اس میں گویا غیر منصرف کی شرائط بھی پوری نہیں ہے. اب ایک طرف سے اس میں اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے اور وہ ہے معرفہ، جبکہ دوسری طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ اسے منصرف بھی نہیں مانتے. ویسے اگر حقیقتاً علی القاعدہ دیکھا جائے، قاعدہ قانون کے مطابق دیکھا جائے، تو عمروں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی دو سبب نہیں ہے، ایک ہی سبب ہے، اور ایک سبب بھی ایسا ہے جو دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہے چونکہ معرفہ ہے. تو علی القاعدہ، علی الملاک اور قانون کے طور پر دیکھا جائے تو یہ منصرف ہے. لیکن اگر ہم رجوع کریں عرب لوگوں کی طرف تو وہ عمروں کو منصرف نہیں پڑھتے، وہ اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں. یعنی اس پر وہ زبر اور پیش تو دیتے ہیں لیکن زیر نہیں دیتے، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں دیتے. تو اب ہم کیا کریں؟ ایک طرف سے قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ منصرف ہے، دوسری طرف سے عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں. تو اس کا پھر ہم نے درمیان والا راستہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے، ایک سبب تھا پہلے سے موجود تھا، معرفہ علم، ساتھ دوسرا سبب ہم نے ویسے فرض کر لیا ہے، اور وہ فرض یہ کیا ہے کہ یہ عدل ہے، اس میں عدول ہوا ہے. عدول کس سے ہوا ہے؟ عامر سے عدول ہوا ہے. اب عامر اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا واقعی اور اصلی صیغہ ہو، جس طرح ثلاثوں کا اصلی صیغہ ثلاثہ تھا، عمروں کا اصلی صیغہ عامر نہیں ہے. ویسے ہم نے فرض کر لیا ہے، مان لیا ہے، کیونکہ اب اسے ہم نے کسی نہ کسی طرح غیر منصرف تو بنانا تھا. غیر منصرف بنانے کے لیے ہمیں دو سبب چاہیے تھے. ایک سبب تو ہمارے پاس موجود تھا، دوسرا سبب ہم نے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے اس میں ہم عدل مان لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر و عامرون سے بنا ہے. وَإِلَّا عامرون اس کا کوئی اصلی صیغہ نہیں ہے، اصلی صیغہ اس کا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ویسے مان لیا ہے، فرض کر لیا ہے. لہٰذا آج کے درس میں ہم نے اس میں معرب کی دو اقسام بیان کی، منصرف اور غیر منصرف. اور غیر منصرف میں ہم نے اسباب منع صرف کا بتایا کہ یہ 9 اسباب ہیں جو غیر منصرف اسم کے غیر منصرف ہونے کا موجب بنتے ہیں. اور ان 9 اسباب میں سے ہم نے آج پہلے سبب کو بیان کیا، اور وہ سبب ہے عادل. اور پھر ہم نے عادل کی مزید دو اقسام بیان کی کہ عادل یا تحقیقی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل نمبر 11، منصرف اور غیر منصرف. اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں. پہلے ہم نے اس میں غیر متمکن اور اس میں مبنی کی 8 اقسام بیان کی تھی. ابھی اس میں متمکن اور اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ ہے منصرف اور غیر منصرف. منصرف کون سا اسم ہے؟ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، اور تنوین بھی آ سکتی ہے. یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتی ہیں، جیسے زیدن، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. زبر زیر پیش بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زیدن میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب ہی نہیں پایا جا رہا. یہ اسم معرب کی پہلی قسم. دوسری قسم ہے غیر منصرف. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب موجود ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. تو نتیجہ کیا ہوگا ایسے اسم معرب کا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر نہ تو تنوین آ سکے گی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نہ ہی کسرہ آ سکے گی، یعنی زیر یہ بھی نہیں آ سکے گی. جیسا کہ احمد کا ہم نے بتایا، جاء احمد، رأیت احمد، مررت باحمد. اب اس پر احمد پر نہ ہی کسرہ زیر آ سکتی ہے، نہ ہی تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ بھی نہیں آ سکتی. اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف، نون، زائدتان. اب ان 9 اسباب کو ایک شعر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب و نون زائدتم من قبلها الف و وزن فعل و هذا القول تقریب. اب یہ 9 اسباب ہیں. ان 9 اسباب میں سے ہر سبب کی الگ الگ
مثال بیان کی گئی ہے۔ جیسے عمر و، اس میں 2 سبب ہیں، اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے عمر و یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ ایک ہے معرفہ جو اس میں پہلے سے موجود تھا کہ یہ علم ہے، دوسرا عدل جو ہم نے، عدل کی بھی کون سی قسم، عدل تقدیری، جس میں ہم نے ویسے اس کا کوئی اصلی صیغہ مان لیا تھا، تو لہٰذا عدل اور معرفہ یہ 2 سبب ہیں، عمر میں پائے جا رہے ہیں، عمروں میں، اور اسی وجہ سے عمرو غیر منصرف ہے، اس پر نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ثلاثو ہے، اس میں بھی 2 سبب پائے جاتے ہیں اسباب معنی صرف میں سے، ایک عدل ہے، اور عدل بھی کون سا، عدل تحقیقی، جو ہم نے بیان کیا کہ اس کا اصلی صیغہ کیا ہے، ثلاثہ ثلاثہ۔ ایک عدل ہے اور دوسرا وصف ہے، اور وصف کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ طلحہ ہے، اس میں بھی 2 سبب ہیں اسباب معنی صرف میں سے، ایک تانیث ہے کہ یہ مؤنث ہے، تائے مربوط ہے اس میں، اس کے ساتھ ملحق ہے، اور دوسرا یہ کہ معرفہ ہے، علم ہے۔ چوتھی مثال زینب ہے، زینب میں بھی 2 سبب ہیں، معرفہ ہے ایک تو، دوسرا تانیث ہے۔ ابراہیم میں 2 سبب ہیں، عجمہ اور معرفہ، یہ بعد میں ہم اس کو ذکر کریں گے کہ عجمہ کیا ہے، معرفہ کیا ہے۔ مساجد میں 2 سبب ہیں، جمع اور منتہی الجموع۔ اب یہ جو ہے حقیقت میں ایک سبب ہے، لیکن ایک سبب ایسا ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو اس بنا پر غیر منصرف کی جو تعریف ہے وہ اس پر منطبق آ رہی ہے، تو مساجدوں بھی کیا ہوگا، یہ غیر منصرف ہوگا، اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آ سکے گی۔ یہ بھی ہم جمع منتہی الجموع کو بھی بعد میں تفصیلاً ذکر کریں گے اپنے مقام پر۔ بعل بکا ہے، اس میں 2 سبب ہیں، ایک ترکیب ہے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی اس کی کہ بعل بکا یہ مرکب ہے، اور دوسرا اس میں یہ کہ معرفہ ہے، تو اس وجہ سے بعل بکا بھی کیا ہے، اس میں غیر منصرف ہے، اس میں مبنی ہے، عفواً اس میں معرب ہے لیکن غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ احمد ہے، اس میں 2 سبب ہیں، وزن فعل ہے اور معرفہ ہے، اس کو بھی وزن فعل معرفہ کو بھی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ سکران ہے، اس میں بھی 2 سبب ہیں، الف نون زیدتان اور وصف، یہ بھی 2 سبب ہم بعد میں اپنے مقام پہ ذکر کریں گے۔ فائدہ نمبر 1 ہے کہ ائمہ نحات یعنی نحوی جو علماء ہیں، ان کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلے جانے کو عادل کہتے ہیں، اور یہ عادل 2 طرح کا ہوتا ہے، عادل تحقیقی اور عادل تقدیری۔ عادل تحقیقی کون سا عادل ہے؟ عادل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، اس کا حقیقت میں کوئی اصلی صیغہ موجود ہو، جیسے ثلاثو، اس کا معنی کیا ہے، 3 3، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل کیا ہے، ثلاثتون و ثلاثتون، 3 3، تو لہٰذا یہ عادل تحقیقی ہے کیونکہ اس کی واقع میں کوئی اصل ہے۔ عادل تقدیری کیا ہے؟ عادل تقدیری وہ ہے کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو، یعنی کوئی اصلی صیغہ واقع میں موجود نہیں ہے بلکہ مان لی گئی ہو، ویسے ہم نے تسلیم کر لیا کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، جیسے عمرو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اسباب معنی صرف میں آتے ہیں تو اس میں صرف ایک سبب پایا جاتا ہے، اور وہ کون سا؟ لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک طرف سے اس میں غیر منصرف کی شرائط پوری نہیں ہے، دوسری طرف سے عرب لوگ اسے غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ تو پھر ہم نے یہ ہیلہ تلاش کیا کہ ہم معرفہ کے ساتھ ایک عادل ساتھ ملا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو یہ عامرون سے بنا ہے، عامرون سے عدول ہوا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامرون مان لی گئی ہے، واقع میں اصل میں موجود نہیں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔